یہ اجتماع دین کی نسبت پر ہو رہا ہے۔ دین اور ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہر کلمہ پڑھنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں، سب آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن دوسری مسلمان بہن کے دین ایمان کے بارے میں فکر مند رہے۔ ہر آدمی خود اپنی ذات کے بارے میں بھی فکر مند رہے، اور اپنے بھائی بہنوں، دوست و احباب، رشتہ دار، متعلقین، اولاد، ماتحت، سب کے دین کے معاملے میں اور دین کے بارے میں فکر کرے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی بخوبی جانتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑے، اونچے اور بلند مقصد کے لیے ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، اس کی معرفت اور اس کی پہچان۔ دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر ہم رہ کر اپنی دنیا کی مختصر زندگی کے اندر دنیا کی تمام جو نعمتیں ہیں، پورا کارخانہ عالم میں مختلف ایجادات ہیں، نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، آسمان ہے، سورج ستارے ہیں، سیارے ہیں، روشنی ہے، تاریکی ہے، جو بے شمار چیزیں اس سرزمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، ہم ان چیزوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھاتے وقت ان تمام چیزوں کے بنانے والے پروردگار کی طرف ہماری نگاہ ہو۔ ان چیزوں سے ہم اس رب کی معرفت اور پہچان حاصل کریں، اور اس کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیں، اپنے آپ کو اس کا غلام بنا کر، اس کا بندہ بنا کر، اس کی بندی بنا کر اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو گزاریں۔ یہ ہمارا عظیم مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اپنی معرفت حاصل کرانے کے لیے اور اپنی معرفت کا طریقہ، عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے ہمیں میں سے کچھ مخصوص بندوں کو منتخب فرمایا، اور ان کو مخصوص قوانین، ہدایات اور احکام اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ دے کر ان کو دنیا والوں کی طرف بھیجا۔ ان منتخب لوگوں کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا ہے۔ تمام نبیوں نے قدر مشترک اپنی قوموں کو آن اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کے بعد یہی پیغام دیا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے آگے انسان اپنے سر کو جھکائے، جس کے آگے اپنی ضروریات کو، اپنی حوائج کو، اپنی پریشانیوں کو رکھے اور ان کا حل اور تصفیہ مانگے۔ انبیاء نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے، لہذا تم لوگ اللہ ہی کے بندے بن کر رہو، اللہ ہی کی بندی بن کر رہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ہرگز عبادت اور پرستش نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق تسلیم نہ کرو۔ تمام نبی یہی دعوت دیتے رہے
یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بھی یہی پیغام اور یہی دعوت ہم تمام لوگوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسان مرد اور انسان عورتوں تک یہی پیغام پہنچایا ہے کہ ہم روئے زمین پر یوں ہی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا دستور بھی دیا ہے۔ ہماری زندگی اللہ کے پاس امانت ہے، ہمارا وجود اللہ کے پاس امانت ہے، ہمارا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک انگ، رواں رواں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے، سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم اپنی تمام ذہانت، صلاحیت، قوت اور اپنے پورے علم کو لگا کر، جھونک کر بدن کا ایک معمولی سا رواں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنی بے مثال قدرت سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں بطور امانت کے دی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، اللہ کی دی ہوئی 60 70 سال 50 سال 100 سال کی زندگی، سب کچھ یہ اللہ کی امانت ہے۔ صاحب زندگی یعنی ہم لوگ ان چیزوں میں سے نہ تو اپنے بدن کے کسی حصے کے، نہ اپنی زندگی کے سال مہینے دن اور ہفتے کی کسی گھڑی کے، کسی بھی، اور نہ دنیا کے اندر اور دوسری تمام چیزوں کے کسی بھی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، اور کسی بھی چیز کو اختیار میں ہم آزاد اور خود مختار نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بدن دیا ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کو برتنے کے لیے اللہ نے دستور بھی دیا ہے، طریقہ کار بھی بتلایا ہے۔ جس طریقے سے ہم آج کوئی مشینی سامان خریدتے ہیں، الیکٹرانک سامان خریدتے ہیں، اور کوئی بھی سامان خریدتے ہیں، تو ان چیزوں کو برتنے کا، استعمال کرنے کا، آن آف کرنے کا وغیرہ وغیرہ جو اس کے مختلف ان چیزوں کے کام ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے اس کے پیکنگ کے اندر ایک بک رکھی ہوتی ہے۔ اسی بک کے اندر اس مشین کو، اس چیز کو، یا آج کے زمانے میں کئی موبائلوں کو، اسی سسٹم اور بک کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بک کے اندر وہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہم بنانے والے کے اس بک کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ یوں ہی چلانا سیکھا ہے، دوسروں کی دیکھی دیکھا بک کا استعمال نہیں کیا ہے۔ بلا شبہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ابتدا وہیں سے ہوئی ہے۔ اس چیز کو بنانے والے نے جو ہدایت اور جو گائیڈ لائن دیا ہے، پہل استعمال کرنے والوں نے اسی کے مطابق استعمال کیا ہے، اور جب انہوں نے صحیح استعمال کیا تو ان کے دیکھنے والوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال اصولی طور پر اس کو چلانے کا، اس کو برتنے کا طریقہ اس کی اس گائیڈ بک کے اندر جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جو وجود ہے، ہمارا بدن ہے، یہ ایک مشین ہے۔ اس کے خالق اور اس کے انجینئر، اس کے میکینک، اس کے بنانے والے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی تنے تنہا ہے، کوئی اس عمل میں ان کا شریک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بدن، یہ جسم اور اس جسم کو ملنے والے رات و دن کس طریقے سے برتے جائیں گے، کس طریقے سے استعمال کیے جائیں گے، یہ اللہ رب ذوالجلال ہی کے بتانے سے معلوم ہوگا۔ کوئی اور طریقہ اور کسی اور کا بتایا ہوا طریقہ اور کسی اور کی گائیڈ لائن اگر ہم اس پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو برباد کر دیں گے، اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیں گے، اس کو بگاڑ دیں گے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اصول خداوندی کے مطابق برت کر جو فائدہ، جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر اس جسم کو اور اس جسم کے ساتھ ملنے والی زندگی کو، سال و دن کو استعمال کرنے سے ہم وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاکتیں ہمارے آگے آ کر پڑ جائیں گی، ہم اور حیران و پریشان صرف رہ جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اس جسم کو، اپنی اس مشین کو اور اس پوری زندگی کو
برتنے کے لیے ایک دستور حیات دیا ہے، اور وہ دستور حیات ہے قرآن کریم، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس پوری زندگی کو کس طریقے سے برتا جائے گا، قرآن کے اصولوں کو اور اس کے ضابطہ کو کس جگہ کس طرح اپنایا جائے گا، کس طرح اختیار کیا جائے گا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ آپ نے ان تمام طریقوں کو جو قرآن کے اندر اللہ کی طرف سے مذکور ہے، اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، ہر موقع پر آپ نے سب کو عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ کہیں اپنے اعضاء و جوارح سے کر کے دکھلایا، کہیں کسی عمل کو اپنے واضح و بیان اور اپنے ارشاد و فرمودات کے ذریعے واضح فرمایا، کسی نہ کسی طرح اس کو واضح فرما دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا اور سیکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنے اندر محفوظ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اب پھر یہ نقل در نقل بیان کے ذریعے بھی اور دیکھی دیکھا بھی وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے ہر انسان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ صحابہ کرام کے واسطے سے صدی در صدی چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ جس طریقے سے ہمارے پہلے کے لوگوں نے یہ فکر کی اور یہ خیال کیا کہ اللہ نے جو طریقہ زندگی دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور جس کو دکھلانے کے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے اس پر عمل کرنے کے لیے، کر کے دکھلانے کے لیے 23 سال تک کیسی کیسی اذیتیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، اور جن لوگوں نے آپ کی نقالی کرنا چاہا، صحابہ کرام اور صحابیات، اس زمانے کے مرد اور عورت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کرتے دیکھا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر برتنے کی، اتارنے کی کوشش کی، تو ان کو کس درجہ اذیت کا، تکلیف کا اور مسلسل مشقتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے یہ ساری مشقتیں اٹھائیں اس لیے تاکہ یہ طریقہ زندگی جو اس دنیا کا اصل مقصود ہے یہ محفوظ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ اسی زمانے کے اندر رہ کر فنا ہو جائے، مٹ جائے، بلکہ یہ ہم سے محفوظ ہو کر ہمارے بعد کی نسلوں تک پہنچے، بعد والے بھی اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور پھر ان لوگوں نے مشقتیں اٹھائیں، اپنے بعد والوں تک پہنچایا۔ تو ہر زمانے کے لوگ اپنے دور کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مشقت، آزمائش اور تکلیف اٹھا کر اس دین کو پروان چڑھاتے رہے ہیں، اور اس طریقہ زندگی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم سب کی بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عورتوں میں جو بچیاں ہیں وہ بھی، جو بہنیں ہیں وہ بھی، جو مائیں ہیں وہ بھی، جو دادیاں ہیں، بوڑھی ہیں وہ بھی، ہر درجے کی عورتیں بھی اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی زندگی کو اتاریں، جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، زندگی گزارنے کا اصل طریقہ جس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے بڑے اہتمام سے جس کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور آخری نبی کے لیے 1.25 لاکھ بے مثال جس کے لیے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، صحابیات عورتوں کو منتخب فرمایا، اور ہر ایک نے دین کے لیے اور اس نظام زندگی کے لیے اپنی جد و جہد اور قربانی پیش کی، عمل کر کے دکھلایا، اور ایسا عمل کیا اور ایسی قربانی پیش کی کہ جو کچھ آج ہم نام لے رہے ہیں اسلام کا، دین کا، قرآن کا، اور قرآن سے جو کچھ بھی گئے گزرے دور میں جو ٹوٹا پھوٹا رشتہ اور تعلق موجود ہے، یہ انہی مقدس اور پاکیزہ مرد اور خواتین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اس دین کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ جیسے ہمارے پہلے بزرگوں نے کوشش محنت کر کے ہم تک پہنچایا، اور اللہ کے فضل سے
اپنے بزرگوں کی کوشش کے طفیل آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم بھی تو وہ ماحول بنائیں، ہم بھی اپنا گھر ایسا بنائیں، اپنی کوکھ ایسی بنائیں کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نام لیوا ہوں، اسلام کے دامن میں زندگی گزارنے والی ہوں، قرآن کو سینے سے لگانے والی بنے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ ایسی نسلیں اولادیں ہماری بھی ہوں۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ اصل جو سرمایہ زندگی ہے قرآن اور اسلام، دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، یہ سب ہمارے آگے ہماری نسلوں تک پہنچ جائے اور ہم خود اس حال میں اللہ کے پاس جائیں کہ ہم خود بھی اس دین کو پورے طور پر اپنے اندر اتارنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے رہے ہوں۔ تب ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، عزت اور کامیابیاں ہمارا قدم چومیں گی، اور آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ کی رضا اور جنت کی شکل میں جو وہاں تیار رکھی گئی ہے، اس کا مدار تو اسی پر ہے کہ جب تک ایک انسان مسلمان بن کر قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر، دین اسلام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، تب تک آخرت کی کامیابی، جنت، اس کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا و خوشنودی، یہ چیزیں کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہو، ہمیں احساس یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے اور انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے شکل والے کروڑ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ سب مسلمان نہیں کہلاتے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، الگ الگ نام سے پکارے جاتے ہیں، کسی کو مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مسلمان صرف ہم کہلاتے ہیں جو اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق، جو کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور کلمے پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تقاضوں کو اپنی اولادوں کے اندر بھی منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ روڈ پر چلتا پھرتا ہر دو ہاتھ، دو آنکھ، دو کان اور دو پیر والا انسان مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، تب وہ ایمان والا بنتا ہے۔ اور پھر جب ایمان والا بنتا ہے تو پھر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، جب ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے کوئی بندہ مسلم یا کوئی مسلمان بندی، تب اللہ کی نگاہ میں وہ ایک حقیقی، سچا اور پکا مسلمان بنتا ہے۔ اسی کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جھکتی ہیں اور دنیا میں اس کو نیک نامی اور بلندی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت یہی دین اسلام اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورہ کے اندر فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ پورے زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ تمام کے تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ بڑی قوت کے ساتھ قسم کھا کر فرماتے ہیں، سب انسان، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، ادھیڑ ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، سب کے سب اگر انسان ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب گھاٹے کے اندر ہیں، کوئی گھاٹے سے باہر نہیں ہے، سب بڑے خسارے اور گھاٹے اور نقصان کے اندر ہیں۔ ہاں، اب پھر آگے بیان کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں چند لوگوں کو الگ سے ذکر فرما رہے ہیں کہ ہاں کون سے انسان ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ عمومی طور پر سب گھاٹے میں ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ہیں جو اگر وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں جو اللہ تعالیٰ اب آگے بیان فرما رہے ہیں، تو ایسے لوگ گھاٹے سے باہر ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور گھاٹے میں نہیں ہے تو فائدے میں ہے۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں، یا تو انسان گھاٹے میں ہوگا یا فائدے میں ہوگا۔ جب جو انسان گھاٹے میں رہنے والوں کے فہرست سے نکل گیا، اس لسٹ سے الگ ہو گیا، تو اب وہ فائدہ مند لوگوں میں ہے، فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے الا الذین آمنوا،
ہاں وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی، دین حق کی، اچھی بات کی، اپنے ماتحتوں کو، دوسروں کو وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے۔ ماں اپنی اولاد کو تاکید کرتے رہے، باپ اپنی اولاد کو تاکید کرتے رہے، بہنیں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو تاکید کرتے رہے، دوست اپنے دوست کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، الغرض جس کا جس سے کسی درجے میں تعلق ہو، ہر ایک دوسروں کو اسی دین اسلام کی، ایمان کی اور ایمان کے تقاضوں پر چل کر نیک اعمال کرنے کی وصیت کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی، جمے رہنے کی تلقین کرتے رہے، صرف خود ایمان لے آئے، نیک عمل کر لیا اور دوسروں سے کہہ دیا، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیک عمل پر ڈٹنا بھی ہے، اور ڈٹنے کی بھی وصیت کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی تاکید کرنا ہے کہ اگر کوئی ناموافق حالات آ جائیں، مخالف ہوائیں چلنے لگے تو وہاں ہمارے قدم اکھاڑنے نہیں چاہیے، جیسا کہ آج ہو جا رہا ہے۔ وصیت کرنا ہے، تاکید یہ کرنا ہے کہ حالات چاہے موافق ہوں چاہے مخالف ہوں، ماحول چاہے ہمارے نفع کا ہو چاہے ہمارے دنیاوی نقصان ہو جائیں، ہر حال میں ہمیں دین و ایمان پر اور نیک اعمال پر ڈٹے رہنا ہے، اس کی وصیت کرنا ہے۔ تو یہ چار کام جو انسان کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور جو یہ کام نہیں کر رہا ہے چاروں، وہ گھاٹے کے اندر ہے۔ جو چاروں کے چاروں نہیں کر رہا ہے وہ مکمل گھاٹے کے اندر ہے، اور جو اس میں سے جتنا چھوڑے گا اتنے گھاٹے کے اندر رہے گا۔ مکمل کو پکڑے گا مکمل گھاٹے سے باہر، اگر 3 کو پکڑتا ہے 1 کو چھوڑتا ہے تو کچھ گھاٹے کے اندر ہوگا، 2 پکڑتا ہے 2 چھوڑتا ہے تو آدھے گھاٹے میں اور آدھا گھاٹے سے باہر ہوگا، 1 پکڑتا ہے 3 چھوڑتا ہے تو 1/3 گھاٹے کے اندر ہوگا۔ تو جتنا جو اس 4 چیزوں کو پکڑا رہے گا اتنا وہ نفائدہ اور نفع میں ہوگا، گھاٹے اور نقصان سے وہ باہر ہوگا۔ پہلی چیز ہے ان 4 چیزوں کے اندر ایمان۔ ایمان ہی اصل ہے، پورے اسلام کی، پوری قرآنی تعلیمات کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ چند وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ ان پر یقین کرنا، جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا، ذرہ برابر بھی اپنی عقل کو دخل نہ دینا، چیز عقل میں آئے نہ آئے، جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دل سے یقین کرنا، اس طرح کہ ذرہ برابر بھی اس میں شک و شبہ نہ رہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر متعدد چیزیں ہیں جس کا مختلف کلمات کے اندر تذکرہ ہے، جیسے ایمان مفصل کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، تمام چیزوں کو برحق تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب ایمان میں کچھ عقائد ہیں اور کچھ اعمال ہیں۔ عقائد چند وہ بنیادی باتیں جن کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے، دل کو پوری یقین کے ساتھ 100% پختہ یقین کے ساتھ دل سے اس کو مان لینا، جس کو عرف عام کے اندر عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدے کی درستگی یہ ایمان کا سب سے پہلی جڑ ہے اور سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اب یہ کلمہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر اسی عقائد کا بیان ہے، اس کے علاوہ اور بھی عقائد ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ ایمان کی اصل الاصول ہیں۔ ایمان کی جڑ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 7 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ ایمان کے بنیادی عقائد کی یہ جڑ ہیں۔ بنیادی عقائد بہت سے ہیں لیکن یہ ان کی بھی جڑ ہیں۔ تو آج کے مجلس میں میری ماں اور بہنوں، ہمیں ان عقائد کو سمجھنا ہے اور یاد کر کے اٹھنا ہے، اور پھر اس کا مذاکرہ کرنا ہے، اپنی مجلسوں میں اس کے دہرانا ہے۔
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والیاں ہیں، تو ایمان کہتے کس کو ہیں، کن چیزوں کو کس طرح ماننے کا نام ایمان ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم صرف دنیا والوں کی نگاہ میں مسلمان رہیں، مومن رہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو بلا کسی شک و شبہ کے دل سے یقین ماننا جن کا ضروری ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو جائے تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم مریں گے مسلمان گھر میں، لوگ ہمیں مسلمان سمجھ کر ہماری نماز جنازہ پڑھ لیں گے، ہم کو عزت سے کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اور ایمان کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عند اللہ کے یہاں ہم مومن نہ رہیں، اللہ کے یہاں ہمارا شمار کافروں میں ہو، اور وہاں ہم ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا دیے جائیں۔ اس لیے یہاں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت محنتیں ہو رہی ہیں طرح طرح سے، مختلف راستوں سے، موبائلوں کے ذریعے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے اور دیگر چینلوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور مختلف باطل تحریکوں کے ذریعے اور کانوینٹوں اور اسکولوں کی مخلوط تعلیم کے ذریعے مختلف میدان اور مختلف حربے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو اور خاص طور سے مسلمان بچیوں کو ان کے اسلامی معاشرے سے نکال لیا جائے، ان کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت اور جو نام ان کے دلوں کے اندر ہے اس کو نکال لیا جائے۔ یہ اس کی بڑی محنت اور کوشش ہو رہی ہے۔ اگر باطل کوشش کر رہا ہے ہمارے دل کے خزانے ایمان کو چھیننے کی، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے اس خزانے کی حفاظت کی تدبیر کریں؟ جیسے اگر ہمارے گھر کے اندر مال و دولت رکھا ہوا ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈاکو اور چور اس پر نگاہ گاڑے ہوئے ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے اور ہاتھ صاف کر دے، ہمیں پتہ چل جائے، تو کیا ہم اپنے مال کو یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ کر بے پرواہ رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنی فکریں بڑھا دیتے ہیں۔ الماری کے اندر ہو تو تجوری میں رکھ دیتے ہیں، تجوری میں ہو تو اور اس کے اندر کے خانے میں رکھ دیتے ہیں، چابیاں 2 بل کے بجائے 3 بل ایٹ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، رات میں سونے میں غفلت سے نہیں سوتے، چوکنا رہتے ہیں، باہر کے اور کمروں کے دروازوں پر نگاہ رکھتے ہیں کھلا ہے بند۔ ہم اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا کوئی نیت، کوئی ارادہ رکھ رہا ہے، تو ہم چوکنا ہو جاتے ہیں، ہماری تدبیر بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور ہماری سب سے قیمتی دولت جو ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہے، ایمان اور قرآن کی ہے، جو سب سے قیمتی دولت ہمارے دل کے اندر ہے، آج چور، آج کے ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈالنے پہ تلے ہیں، اور جب موقع پا رہے ہیں جس انسان پر، جس مسلمان پر، مرد پر، عورت پر، جوان لڑکی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اس کے دین ایمان کو اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسے وقت میں ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہماری نگاہ میں ہمارے دل کے اندر موجود اللہ اور اس کے رسول کے نام کی، ہمارے ایمان کی، قرآن کی عظمت، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہ میں کیا ہمارے دنیا کے مال اور روپیے سے کمتر ہیں؟ کہ مال اور روپیے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو فکر بڑھ جاتی ہے، اور یہاں ہم اپنی کوئی فکر نہیں بڑھائیں گے، ہم اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے، اپنی اولادوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے متعلقین پر کیا نگاہ نہیں بڑھائیں گے کہ کہیں اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے، کہیں وہ ڈاکہ ڈالنے والے ماحول میں تو نہیں جا رہا ہے، کہیں وہ ایمان کے اچکوں کے محفل میں تو نہیں جا رہی ہے، اس ماحول میں تو نہیں جا رہی۔ کیا ہمیں چوکنا ہونے کی اور اس کے لیے تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے، اپنی دنیا کے مال سے زیادہ اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا مال اگر چھن گیا تو صرف دنیا برباد ہوگی اگر ہوگی تو، ورنہ دیکھا گیا ہے مال چھنتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، لیکن پھر آدمی کماتا ہے، پھر مال کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن ایمان اگر اچک لیا گیا، ایمان پر ڈاکہ پڑ گیا اور لٹ گیا، اور خدا نہ کرے پھر اس کو کمانے کا موقع نہ ملا، موت آ گئی، تو دنیا ہماری ہمیشہ کے لیے آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایمان کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو آج کی یہ مجلس بہت توجہ سے سننا ہے،
یہ مردوں کی مجلس نہیں ہے، یہ خواتین کی مجلس ہے۔ ہمارے مرد حضرات تو جلسوں کے اندر، جمعہ کے بیانات کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے کانوں کے اندر ہر ہفتے دین کی بات پڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑتا ہے۔ اور کوئی بہت گیا گزرا مسلمان ہے تو ہفتے میں کچھ نہیں تو 2 رکعت جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہی ہے۔ لیکن ہماری بہت سی مائیں بہنیں ایسے ہیں کہ پورا کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کے کانوں سے نہیں گزرتا۔ وہ مردوں کی طرح ہفتے میں 2 رکعت بھی نہیں پڑھتی، پورا کے پورا ماہ، پورا کا پورا سال، الا ماشاء اللہ چند عورتوں سوائے رمضان کے، پورا کا پورا سال بغیر نماز کے، بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے گزرتا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے جس کی زندگی یوں ہی گزرتی رہے اور اس کو اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو، آپ کو اور زیادہ اپنے بارے میں چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف گھر کے 4 دیواری کی ایک خادمہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف شوہروں کی خدمت اور کھانا بنانا نہیں ہے، بلکہ ایمان آپ کا بھی سرمایہ ہے، صحیح عقیدہ آپ کے دل کی بھی پونجی ہے، اور نیک اعمال آپ کی زندگی کی بھی کلید اور کامیابی ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اگر صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان آپ سیکھتی رہیں، بار بار کام کاج سے خالی ہو کر ایک وقت بنا کر اس کا مذاکرہ کرتی رہیں، نمازیں پڑھتی رہیں، فرائض کا اہتمام کرتی رہیں، اس کے مسائل اور اس کے احکام موقع بموقع اپنے شوہر کے ذریعے، اپنے بیٹوں کے ذریعے، اپنے بھائیوں کے ذریعے علماء کرام سے معلوم کرا کے اس پر عمل کرتی رہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آ گئی تو آپ جو گھر کے اندر جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی آپ کا سراپا خیر اور نیکی کا کام ہے۔ آپ کا کپڑے دھلنا، آپ کا گھروں میں جھاڑو پوچھے کرنا، آپ کا کھانا پکانا وغیرہ، یہ سب ایک بیکار اور عبث کام نہیں ہے۔ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ آپ کا دل لبریز ہے، آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام فرائض کا اہتمام ہے، گناہ سے، جھوٹ سے، چغلی سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، اگر آپ کا عمل، آپ کی زندگی پاک و صاف ہے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ جو کچھ اپنے گھر کے اندر کریں، اپنی شوہر کی خدمت کریں، اپنی اولاد کی پرورش کریں، گھر کے دوسرے افراد کے لیے کھائے پکائیں، صاف صفائی کریں، یہ سارا عمل آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ مومن کا کوئی بھی عمل خیر سے اور نیکی سے خالی نہیں ہے۔ ایمان والے مرد اور عورت کا یہی امتیاز ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل خیر سے خالی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کوئی کام کریں، اگر نیت اچھی ہے تو وہ بھی خیر ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہماری نیتیں گڑبڑ ہیں، ہمارے اعمال گڑبڑ ہیں، تو اب ایسی صورت میں بہت سے بدنیتی کے ساتھ بہت سے نیک اعمال بھی اور اچھے سمجھے جانے والے کام بھی اگر ہم کریں تو اس کا بھی ہمیں کوئی بدلہ اور کوئی اس کا انعام نہیں ملے گا۔ تو ہمیں ان سب تعلق سے بہت چوکندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی عقائد کیا ہے؟ نمبر 1، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں نے یقین کیا اللہ کا، میں نے اللہ کا یقین کیا۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو پوری تمام کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی تنے تنہا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، ہم کو روزی دینے والا، ہم کو نفع نقصان پہنچانے والا اللہ رب ذوالجلال ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جو ہر اعتبار سے اکیلی اور یکتا ہے، اس کا ہمیں وجود تسلیم کرنا ہے، اس کا ہمیں یقین کرنا ہے، اس بارے میں دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ سورج کے خالق ہے، زمین کے خالق ہے، زمین سے نکلنے والے پودوں، سبزیوں اور نباتات کے خالق ہے، آسمان سے برسنے والے پانی کے خالق ہے، بادل کے خالق ہے، ہمارے اور ہمارے بدن کے ایک ایک انگ کے خالق ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کے خالق ہے۔ ایسی ایک ذات ہے جو تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو ماننے کے ساتھ یہ بھی ماننا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، اس کے اندر کمال کی خوبیاں، اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کے اندر عیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کام کر کے تھکتا نہیں ہے، تھکنا یہ ایک عیب ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، جانور کے ساتھ خاص ہے، مخلوقات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، تھکنا یہ کسی چیز کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اس لیے کہ سونا کسی چیز کے اندر یہ عیب ہے۔ ہم لوگ سوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو نیند کے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے، وہ ہر طرح کی ضروریات سے بے نیاز اور پاک ہے، اس کے اندر صرف خوبی ہی خوبی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں صفاتی عقائد بھی ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، روزی دینے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں تو یہ بیماری بھی دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم بیمار ہو کر شفا پا گئے تو یہ شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہم تندرست ہیں تو یہ تندرستی اللہ کی دی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تندرستی نہیں دے سکتی۔ اگر ہماری تندرستی ختم ہو رہی ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں، تو یہ کمزوری دینے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کمزور کو طاقتور نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح کسی کو اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، کسی کو بالکل نہ دینے والا، کسی کو 1 دینے والا، کسی کو 10 دینے والا، کسی کو 20 دینے والا، کسی کو 2-4 دینے والا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، کسی کو صرف بیٹے دینے والا، کسی کو صرف بیٹیاں دینے والا، سب کے سب اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کو یا کسی دوسری مخلوق کو اولاد دے سکے۔ اولاد دینا یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، ہمیں اس بات کو ماننا ضروری ہے۔ اس معاملے کے اندر ہم ایمان والے ہو کر بھی کبھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، عورتیں زیادہ ڈگمگا جاتی ہیں، اور جا کر قبروں کے اوپر اور ولیوں کے مزارات پر جا کے فریادیں لگاتی ہیں، چٹھیاں لگاتی ہیں کہ اے فلاں قبر والے، اے فلاں صاحب، ہمیں اتنے سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، آپ ہمیں اولاد دے دیجیے۔ یہ شرک ہے۔ وہ چیز جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کر سکے، اس کو اللہ کے علاوہ سے مانگنا یہ شرک ہے۔ اب آپ کتنوں نماز پڑھیں، کتنوں قرآن پڑھیں، لیکن اولاد کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں انسان بھی دے سکتا ہے، فلاں ولی بھی دے سکتا ہے، تو آپ نماز 1000 پڑھیے، لاکھ پڑھیے، آپ کی نماز کوئی کام نہیں آئے گی۔ آپ نے شرک کر لیا، اسلام کے دائرے سے آپ باہر ہو گئی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ہمارے بے پڑھے لکھے گھرانوں میں، معاشروں میں دینی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح کے عمل کے اندر ملوث ہیں۔ ہمیں اپنے اس نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو بہت سی صفات ہیں، مختصر بات کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی موقع ملا اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اس کا وجود ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، کسی کام میں اس کا کوئی شریک اور مددگار نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے۔ اسی طرح اس کی کچھ صفات ہیں جو بھی ہم نے ذکر کی، وہ اپنی تمام صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی کوئی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کی قدرت میں، اس کے خالقیت میں، اس کے رازقیت میں، اس کے اولاد دینے والا ہونے میں، روزی دینے والا ہونے میں، کسی کی زندگی لینے میں، کسی کو زندگی دینے میں، کسی چیز میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر کائنات کے چھوٹے بڑے تمام ذروں کو جانتا ہے۔ ہم تو صرف اپنی نگاہ کے سامنے کی چیزوں کو جانتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھتے جانتے۔ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے کی قید سے پاک ہے، وہ تمام چیزوں کو برابر طور پر دیکھتا ہے اور برابر طور پر جانتا ہے۔ جتنا وہ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا اور جانتا ہے، ویسے ہی ہمالیہ کے اندر دبے ہوئے کوئی معمولی ذرے کو بھی اتنی ہی بصیرت کے ساتھ وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے آگے چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، حقیر، بڑے اور ذرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کو برابر طور پر جانتا ہے۔ ایسا علم صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے اس علم کے ساتھ کوئی نبی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی اس کا شریک نہیں ہے،
کوئی ولی بھی اس کا شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہی ایسا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، دوسرا بنیادی عقیدہ ہے اللہ کے بعد ہمیں فرشتوں کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ نہ انسان ہے نہ جنات، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں۔ ہم انسان ان کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہے اللہ کی وہ مخلوق فرشتے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور اللہ نے اپنی کائنات کا نظام ان کے سپرد کر رکھا ہے، اور جن کے ذمے جو نظام دیا ہے وہ فرشتے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اپنا نظام چھوڑ کر دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی میں مداخلت نہیں کرتا ہے، سب کو جس میں لگا دیا گیا ہے قیامت تک اسی میں لگے رہیں گے بلا تھکے ہوئے، اور ذرہ برابر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں یقین رکھنا ہے۔ ان کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہاں فرشتوں میں 4 فرشتے ہیں جو مقرب ہیں اور متعین ہیں، ان کا نام معلوم ہے، ان کو ان کے نام کے ساتھ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں، اور جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان کو ان کے نام کے ساتھ جاننا اور تمام فرشتوں میں مقرب جاننا، یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے۔ تیسری چیز ہے وَکُتُبِہِ، یقین رکھنا اللہ کی تمام کتابوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ نے بیشتر انبیاء کو کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفہ دیا ہے۔ تمام کتابوں اور صحیفوں کو ماننا کہ نبیوں پر جو بھی کتابیں اور صحیفے آئے تھے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، برحق تھے، سچے تھے، اور سب اپنے اپنے زمانے میں اس زمانے کے نبی کی قوموں کے لیے واجب العمل تھے، ان پر ایمان لانا اور ان کے تقاضے پر عمل کرنا واجب تھا، اس کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تھی۔ لیکن جب قرآن آ گیا، قرآن آنے کے بعد اب پچھلی تمام کتابوں کو ہم آسمانی سچی کتاب تو یقین کریں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن اب عقیدہ یہ ہے کہ قرآن آنے کے بعد پہلے والی کسی کتاب پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن سچی اور برحق کتاب بھی ہے، اور اب قیامت تک عمل صرف اسی پر ہوگا۔ نماز پڑھنی ہو تو قرآن کے مطابق، زکوٰۃ دینی ہو تو قرآن کے مطابق، پردہ کرنا ہو تو قرآن کے مطابق، اللہ کی اطاعت کرنی ہو قرآن کے مطابق، گناہ اور نافرمانی سے بچنا ہو تو قرآن کی ہدایت کے مطابق، اب ہر جگہ قرآن کی رہنمائی چلے گی۔ تو تمام آسمانی کتابوں کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور قرآن آ جانے کے بعد صرف قرآن کے اوپر عمل کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا، قیامت تک کے لیے عمل کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَرُسُلِهِ، چوتھی چیز ہے جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارے ایمان کا، اللہ کے تمام رسولوں پر یقین رکھنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے تھے، سب اللہ کے سچے اور پکے برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے، سب کو اللہ نے بیچا تھا، کوئی اپنی نبوت کے دعوے میں جھوٹا نہیں تھا، سب سچے اور برحق پیغمبر تھے، اور سب کی شریعت ان کے زمانے میں واجب العمل تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب پچھلے تمام انبیاء کو نبی برحق تو مانا جائے گا، لیکن کسی کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہوگا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی چوتھا عقیدہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، واجب العمل سمجھیں، آپ کو سب کریں، لیکن خدا نہ کرے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، تو ہم مسلمان نہیں باقی رہیں گے۔ تمام نبیوں کو برحق ماننا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ والیوم الآخر، رسولوں پر ایمان کے بعد اب پانچویں چیز ہے جو ایمان کے صحیح عقیدے کی بنیادی جڑ ہے، اور آخری دن پر ایمان رکھنا۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ایک دوسری دنیا برپا ہوگی،
مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر وہ آخرت کا دن قائم ہوگا، جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد کا دن کہا جاتا ہے، اسی کو یوم آخر بھی کہا جاتا ہے۔ آخرت کے دن کا یقین رکھنا۔ دنیا کی اور قومیں وہ دنیا کو تسلیم کرتی ہیں، مر گئے، جلا دیا یا اپنے مذہب کے مطابق پاٹ دیا، جو بھی کر دیا، اب اس کے بعد ان کا نظریہ اور عقیدہ ختم، اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو اچھا کیا برا کیا سب دنیا کی زندگی ہی بھر ان کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی تصور دنیا کے اور مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ دنیا دنیائے اولا ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، اس کو یوم آخر کہا گیا ہے، اس کو دنیائے آخرہ کہا گیا ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، یہاں آدمی تو چند دن زندگی گزارنے کے بعد مر جائے گا، لیکن جب وہ دوسری دنیا آئے گی جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، وہ جب قائم آئے گا اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد، جب اس کا وجود ہوگا تو وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت کا دن کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اور آخرت میں جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہاں پھر ہمیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہ دنیا ہمیشہ کی تو وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے، پانچواں عقیدہ والیوم الآخر، کہ مرنے کے بعد جو ایک دوسری دنیا قائم ہوگی جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، اس پر یقین رکھنا، اس کے آنے کو سچا اور برحق ماننا، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس کے بارے میں دل کے اندر نہ رکھنا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور چھٹا عقیدہ یہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کا مطلب ہے پہلے سے طے شدہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے، حدیث کے اندر ہے 50,000 سال پہلے دنیا اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان میں رونما ہونے والے واقعات، مخلوقات سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ کتنی مخلوقات پیدا ہوں گی، کتنے طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، کون بیمار ہوگا، کون صحت مند ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کتنا زندہ رہے گا، کون کس مذہب پر رہے گا، تمام چیزوں کی، دنیا کی تمام تفصیلات اللہ نے اس دنیا کو 50,000 سال پہلے بنانے سے 50,000 پہلے سب لکھ دیا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ کچھ دنیا میں اچانک نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچانک نہیں مرتا ہے، کوئی اچانک بیمار نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا ہے، فوراً یکایک ہو جاتا ہے تو ہم اچانک کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے دنیا میں کچھ اچانک نہیں ہوتا ہے، سب اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، اسی کے مطابق سب انجام پاتا ہے۔ ذالک من تقدیر العزیز العلیم، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک زبردست علم اور قدرت رکھنے والے ذات کی سب طے شدہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، کوئی بھی اچانک دنیا میں رونما نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر خوشحالی آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، کثرت سے ہمارے گھر میں موتیں ہونے لگے، کثرت سے بیماریاں ہونے لگے، کثرت سے تیزی کے ساتھ ہمارا کاروبار ڈاؤن ہونے لگے، گھر میں محتاجگی اور تنگی بڑھی جانے لگے، یا گھر میں خوشحالی آنے لگے، صحت آنے لگے، اور گھر میں تندرستیاں لوگوں کی بڑھنے لگے، اچھا یا برا جو کچھ بھی آئے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کا اس میں کوئی کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی حصہ ہے ایمان کا، عقیدے کا۔ اس بارے میں بھی ہم لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں زیادہ شکار ہیں، ان کے ہاں 3، 13، 23 اور 8، 18، 28 اور مختلف دن اور مختلف عدد یہ کسی چیز کے منحوس یا مبارک ہونے میں دخل رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی 3 اولادوں کی شادی اکٹھا کرائیں گے تو وہ سہتا نہیں ہے، کچھ ہو جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی کی موت ہوگی تو وہ اللہ کے نظام اور تقدیر سے ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے 3 اور 6 اکٹھا کرنے سے نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی مرتا ہے۔ کیا اکیلی جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرتے نہیں ہیں؟ کیا جن دو جوڑوں کی اکٹھا ہوتی ہے، 2 بھائیوں یا بہنوں کی، کیا وہ کبھی نہیں مرتے؟ یا 3 کی ہوتی ہے، 3 سے زائد کی ہوتی ہے، تو 3 کے بارے میں کیوں شبہ ہے؟ یہ اسی بدعقیدگی کا حصہ ہے جو ہمارے اندر
ہندو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے سرایت کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو نکالنے کی محنت نہیں کی، یا اگر محرم گزرا اور 13 تاریخ کو کام شروع کر دیا تو اس کو منحوس سمجھنے لگے کہ 13 تاریخ میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ کسی تاریخ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کسی دن کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھا یا برا جو کچھ آیا ہے سب پہلے سے طے ہے۔ ایسا نہیں کہ 13 تاریخ کو ہم نے یہ کام کر دیا اس لیے یہ ہو گیا، 18 تاریخ کو نکاح پڑھ لیا اس لیے لڑکی لڑکا بیمار ہو گئے، یا دونوں کو کوئی حادثہ ہو گیا، موت ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہاں پہلے سے طے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی کی تاریخ کا، کسی دن کا اور کسی انسان کے اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ وصیت فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے بیٹے ابن عباس، اس بات کا یقین کر لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھے ہو جائے، اتفاق کر لے اس بات پر کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، کوئی معمولی سا بھی فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے چاہے کہ ہم کو 1 روپیہ دے دے مثال کے طور پر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ ساری دنیا مل کر بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھ رکھا ہے کہ ہاں 1 روپیہ اس کے پاس پہنچے تبھی پہنچے گا، ورنہ پوری دنیا کی طاقت مل کر 1 ذرے کا بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور اگر اس کے برعکس پوری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ سب مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچائیں تو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہوگا۔ اللہ نے جو لکھا ہوگا وہی پہنچا ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ جو بھی نفع نقصان پہنچے گا اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق پہنچے گا، کسی کے کرے ہوئے کے مطابق نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہم کسی کے کرے ہوئے پر، کسی کرتب پر، کسی کے جادو ٹونا پر، کسی کی نگاہ پر اور کسی دن اور کسی تاریخ پر دھیان نہ لے جائیں۔ جو بھی خوشحالی آئے اس کو اللہ کی طرف سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بندوں میں جو اس کا ذریعہ بن جائے اس کا بھی شکر ادا کر لیں، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے ہی سمجھیں گے۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سمجھیں، اللہ کی طرف سے مانیں، اللہ سے صبر مانگیں، عافیت مانگیں۔ کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی دن کو اور کسی تاریخ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، ورنہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہو جائے گا جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے عقیدے کا بنیادی جز ہے۔ اور 7ویں اور آخری چیز ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جیسے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، ویسے یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم جب اس دنیا کی موت مریں گے اور ایک مرتبہ بڑی قیامت آئے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تو پھر دنیا کے تمام لوگ آدم سے لے کر آخری انسان جو قیامت کے قریب میں مرے گا سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر سب کو اس کی دنیا کے تمام اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھے اعمال کیا ہوگا تو اچھے نتائج کا سامنا کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی پائے گا، جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی، اور برے اعمال کر کے زندگی گزاری ہوگی تو برے نتائج کا سامنا کرے گا، اللہ کے غیظ و غضب، غصے اور عذاب اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو 7 بنیادی عقائد ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور پھر ان 7 کے ضمن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر وقتاً فوقتاً یہ مجلسیں یوں ہی منعقد ہوتی رہی تو اب انشاءاللہ ہم سب کا یہ عزم ہے کہ اب اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اپنا عقیدہ بتلائیں گے، ورنہ آئے دن جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اسکولوں اور کانوینٹوں کی تعلیم کی وجہ سے یا مدرسوں کی ناقص تعلیم کی وجہ سے جو دینی شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے، دینی بیداری ہمارے اندر نہیں ہے، گھر میں مذاکرے کا ماحول نہیں ہے، دین کی باتیں کہنے سننے کا روزانہ 10-15 منٹ کا کوئی وقت جو نہیں ہے، جس کی بنا پر اب جو دینی خسارہ ہو رہا ہے، کتنی بیٹیاں گھروں سے نکل کر بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کافروں کی گود میں جا بیٹھ رہی ہیں، ان
ان دنوں سے بچانے کے لیے، ایسا وقت آنے سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی پرعزم ہونا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر اپنے ایمان اور عقیدہ کو پختہ کریں گے، سیکھیں گے، اس کا مذاکرہ کریں گے۔ گھر میں نہیں کوئی ہوگا تو اسی طرح کا پردے کے ساتھ انتظام بنا کر ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں سیکھنے اور سننے کا ماحول بنائیں گے، تاکہ ہمارے دل کے اندر ایمان تازہ ہو، کسی باطل کے بہکانے سے ہم بہک نہ سکیں، ہماری بیٹیاں گمراہ نہ ہو سکیں، ایمان اور ایمانی غیرت اتنی پختہ ہو کہ وہ محبت اور جھوٹی محبت کے نام پر کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرنے پر، ان سے نکاح اور رشتہ کرنے پر ہرگز وہ تیار نہ ہو سکیں، جان دے دیں لیکن وہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو محبت کے ساتھ ان کو حوالے نہ کریں۔ ایسی غیرت اور ایسا جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جذبے سے سرشار فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی عزم کریں اور اپنے اس عزم ارادوں کو زبان سے کہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب اپنے دل کے اندر ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کو سیکھنے کی فکر کریں گے، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ اگر وہ کہیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں دوستی اور سہیلی کے نام پر، اسکول اور مدرسے کے نام پر، تو ان کے آنے جانے پر، گھڑی کے ٹائم ٹیبل پر نگاہ رکھیں گے، کہیں ہماری بے توجہی کا وہ غلط فائدہ اٹھا کر بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، اور پھر کوئی ایسا شرمناک واقعہ پیش آ جائے کہ پھر ہم سماج کے آگے اپنا منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے دن سے ہم سب کی اور پورے سماج کی، ایک ایک ماں اور بہنوں کی، مرد اور عورت کی، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس مجلس میں ہماری ماں اور بہنیں یہ عزم لے کر اٹھیں اور اپنے عزم کو آپس میں وہیں اظہار کریں، زبان سے یہ عزم کریں سب اپنی زبان سے کہ انشاءاللہ آج سے ہم پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ اپنی زبان سے اس عزم کو دہرائیں، زبان سے کہنے سے ہی انشاءاللہ دل پر بات اترتی ہے۔ اسی طرح اس عزم کو بھی کریں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ تلاوت کا بھی معمول بنائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ماں اور بہنوں نے دل سے اور زبان سے اس عزم کو اور پختہ ارادے کو ظاہر کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ پر چلنا آسان فرمائے۔ اسی طرح گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کریں۔ گھر کے اندر عموماً ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بچیاں ضرور اردو یا ہندی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو دین کی کتابیں اردو میں یا ہندی میں، بہشتی زیور منگا لیا، یا اسی طرح فضائل اعمال ہے، یا مولانا عاشق الہی صاحب کی تحفہ خواتین ہے، یہ کچھ کتابیں ہیں، اس کا انتظام کر لیں۔ عورتیں اگر ہندی میں پڑھی ہیں تو ہندی میں، اردو میں ہے تو اردو میں، اور انگلش جاننے والی ہیں تو ان کو لیے انگلش میں بھی کتابیں مل جائیں گی، میسر ہو جائیں گی۔ ان کتابوں کا کوئی وقت بنائیں، جیسے ہم نے کھانے کا وقت بنایا ہے، پینے کا وقت بنایا ہے، کپڑا دھلنے کا، صاف صفائی کا وقت بنایا ہے، بچے کی دیکھ ریکھ کا وقت بنایا ہے، ایسے ہی ایک وقت روزانہ 10-15 منٹ ہی صحیح اللہ کے نام پر اس تعلیم کے حلقہ کو قائم کریں، کتاب کو پڑھیں، اللہ کے دین کی باتیں سنیں۔ بار بار سننے سے، سنانے سے ہی دل کے اندر ایمان کی حقیقت اترتی ہے اور عمل آسان ہوتا ہے۔ یہ ماحول پیدا کریں گے تو انشاءاللہ جس گھر کے اندر مداومت کے ساتھ تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہوگا، تعلیم کی جاتی رہی ہوگی، وہاں کی نسلوں کے بھٹکنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے، نہ کے برابر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں عورتیں جائیں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں ملاقات کے لیے جو جاتی ہیں، تو وہاں بھی جائیں تو صرف اپنی دنیا کی بات، ادھر ادھر کی، دکان کی، مکان کی، اپنے بناؤ سنگار کی، دنیا داری کی صرف یہی باتیں نہ کریں، بلکہ 2-4 منٹ اللہ، رسول کی، ایمان کی، آخرت کی اور نماز کی بھی بات کریں۔ نماز کا ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں کہ بھائی تم نماز پڑھتی ہو، کتنے وقت پڑھتی ہو، کیسے پڑھتی ہو، فلاں نماز کا کیا طریقہ ہے، دیکھو میں اس طرح پڑھتی ہوں، ہمارے میں کوئی کمی ہو تو بتلا دو۔ اس طرح جہاں بھی جائیں اب دین کو ایک تحریک بن کر آپ چلیں،
آپ ایسا نہیں کہ دین کی داعیہ اور خادمہ نہیں ہیں، دین کے داعی اور خادم صرف مرد حضرات نہیں ہیں، اور صرف مرد حضرات ہی نہیں رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی عورتیں بھی پیش تھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو قبول کرنے والی سب سے پہلے ایک خاتون ہی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ایک عورت نے اس دین کو قبول کیا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح اس دین کے لیے بہت سی جانیں گئی ہیں، اور اس دین کے لیے سب سے پہلی جو جان گئی ہے وہ ایک عورت کی جان گئی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے اندر کو اپنے اندر باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے شہادت کا مقام پایا ہے، ان کی جان لی گئی ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر زمانے کے اندر آپ پڑھیں گے ولیوں کے واقعات، صحابیات کے واقعات، آپ کو ملے گا کہ دین کو پھیلانے والی، دین کو سکھانے والی بہت سی بے مثال عورتیں بھی ہر زمانے کے اندر رہی ہیں۔ تو عورتیں بھی خود ذمہ دار ہیں، تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کم از کم اتنی ذمہ داری تو ادا کر ہی سکتے ہیں ہر عورتیں کہ اپنے ماتحتوں کو، کم از کم مائیں اپنے بچوں کی تربیت دینی دائرے کے اندر دین کی نگرانی کے ساتھ کر لیں۔ اگر ان کی تربیت و نگرانی کے ساتھ ایک اولاد کامل طور پر دیندار بن جاتی ہے تو نہ معلوم کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم سب عورتیں بھی اپنے آپ کو دین کی داعی اور دین کو پھیلانے کے ذمہ دار سمجھیں۔ ہم اس ذمہ داری سے بری نہیں ہیں، ہم بھی اس بات کے مکلف ہیں جس طرح مرد مکلف ہیں کہ دین کی بات جو سنیں دوسروں تک پہنچائیں، عورتیں بھی اس بات کے پابند ہیں کہ دین کی بات سنیں تو دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی جو میں نے سورہ پڑھی تھی، اللہ نے اس میں سب کو کہا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جو دین کی حق بات کی وصیت کریں، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ عورتوں کو بھی ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ہے، اور دین کی دوسروں کو بھی تاکید کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور دین پر عمل کرنے میں، پہنچانے میں حالات آتے ہیں، الٹی سیدھی سننا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی مشقتیں آتی ہیں، تو ساری مشقت کے باوجود دین کی بات کہنے سننے پر، مذاکرہ کرتے رہنے پر ڈٹنے کی وصیت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ان باتوں کو توجہ سے سنیں گی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گی، خاص طور سے عقیدے سے متعلق ضرور اپنی بیداری کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی طرح جو بگاڑ اور خرابی کے اسباب میں ایک بنیادی سبب گھر گھر کے اندر گھسا ہوا ہے موبائل کا استعمال مرد حضرات کو تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے، ان کے کاروبار ہیں، بزنس ہے، اور ان کے کاروبار سے متعلق مختلف باتیں کرنا اور آج کے دور میں فوٹو وغیرہ وائرل کرنا، ان کے ساڑیوں کے، کپڑوں کے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ حضرات رکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ عورتوں کے پاس یہ بڑے موبائل، اینڈرائیڈ موبائل، جس میں تمام گمراہ کن ایپس ہوں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو وغیرہ ہو، عورتوں کے لیے یہ ان چیزوں کی ضرورت ہو، سمجھ میں نہیں آتا، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی ان کو اپنے گھر، اپنے ماں سے، بہن سے، خالہ سے، پھوپھی سے بات کرنا ہے، شوہر کے موبائل سے بات کر لیا ہو گیا۔ گھر میں اگر ہم عورتیں مستقل موبائل رکھیں گی اور لا محالہ فالتو جب بیٹھیں گی تو اسی موبائل میں لگے رہیں گی، اور جب لگیں گی تو غلط چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ آج کا وہ دور ہے کہ انٹرنیٹ آن کرتے ہی چاہے نہ چاہے بھی فحش مناظر سامنے آتے ہیں، تو بسا اوقات آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی ہوگی، وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھے گی، یا کم از کم وہ ابھی غیر شعوری عمر کا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو اس کے نقش پر بیٹھے گا کہ ہاں دیکھو ہماری ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دیکھی دیکھا وہ بھی اسی میں پروان چڑھے گا تو اسی کا آپ سے مطالبہ کرے گا، اور جس چیز کی آپ خود عادی اور رسیہ ہیں، بلا وجہ اس میں مبتلا ہیں، آپ کس منہ سے اولاد کو منع کر پائیں گی؟ لہذا آپ کی اولاد آپ سے 4 قدم آگے بڑھے گی۔ اس لیے عورتوں کے لیے پرسنل اپنا ذاتی موبائل کا ہونا یہ بات عقل سے باہر سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر بدرجہ مجبوری گھر کی گارجین عورت کے روم کے پاس رکھنا ہی ہو، دادی وغیرہ کے کمرے میں، تو بٹن والا سادہ موبائل رکھ دیا جائے جس میں صرف ضرورت کے بقدر کال آنے اور جانے کی ضرورت پوری ہو سکے، باقی اور دیگر لوازمات کی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مرد حضرات کا موبائل اس کے لیے کافی ہے۔
اس لیے اگر اپنے دین کی، اپنی نگاہ کی، اپنے دل کی سلامتی چاہتی ہیں اور اپنی نسلوں کو دین میں اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی ہیں تو موبائل میں مردوں سے اپنے آپ کو بہت پیچھے کرنا ہوگا۔ موبائل کو ہاتھ مت لگائیے۔ اگر گھر کا پرسنل ہو بھی گیا ہے تو جیسے گھر کا پہلے ٹیلی فون رکھا ہوا رہتا تھا ایک جگہ، ضرورت کے بقدر آدمی وہاں جاتا تھا، گھنٹی بجتی تھی، فون اٹھاتا تھا، وہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بات کرتا اور رکھ دیتا تھا۔ تو یوں ہی بنا لیجئے کہ جب کال آئے، بات پوری ہو جائے تو موبائل کو ایک جگہ بنا دیجئے، اسی جگہ رکھا رہے، تاکہ بچہ یہ نہ اپنے اندر تصور لے، اس کے اندر یہ نقش نہ ہو کہ ہاں یہ بار بار ہاتھ میں لی جانے والی چیز ہے، یہ کھلواڑ ہے، اس میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ چیز اس کے اندر بیٹھ جائے گی دیکھی دیکھا تو وہ غیر شعوری عمر میں جب لگ جائے گا تو غلط عادتوں میں مبتلا ہوگا، جس کو بعد میں سمجھانا اور چھڑانا بہت مشکل ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال ہو جائے۔ اس لیے اس پر بھی، موبائل پر اس کے غلط استعمال پر، اسی طرح فضول استعمال پر خصوصی توجہ دی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔